بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 خواب ایسے بتانے والے ہیں۔ یہ 5 خواب جو بھی عورت دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب اگر وہ عورت دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے اور وہ پکا جنت میں جائے گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ہم سوال کریں گے۔ اگر آپ نے اس کا جواب صحیح سے کمنٹ میں دے دیا تو آپ کے نام کے ساتھ اس جواب کو ہم اسکرین شاٹ کر کے اپنے یوٹیوب کے کمیونٹی پوسٹ میں لگا دیں گے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ کے ایک نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص کر دیا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ دوستو، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلے کہ اللہ نے جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، یعنی ان کو بتانا مت، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جن انسان کو آپ کے ساتھ حسد ہو وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی بھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہی فرمایا تھا۔ اور آج کے اس دور میں بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی بھی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چچا ہے، چچی ہے، اور باقی دیگر رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا۔ یہ ایسے انسان کو کبھی بھی اپنے خواب نہ بتانا۔ یہ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے، تو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسیانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ یہ خواب وہ ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ وہ گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے،
اس قسم کے خواب آتے ہیں اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی خواب کے بارے میں، پھر نفسانی خواب کے بارے میں، اور اب ہم جانیں گے رحمانی خواب کے بارے میں۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب یہ اگر آ جائے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے کچھ حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ یا بندی جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خوف کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہے، لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں، اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی اگر جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں ہیں اور آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یا آپ خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتے ہیں، تو کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اگر اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، یا خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم اور رحمت ہونے والی ہے، اور آپ کو کوئی خاص مقام یا مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو
چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان میں اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے ناراض ہے، اسی لیے تم لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے ناراضگی، نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہے، جیسے محمد اشرف البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، جو جلا دے، اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کہ کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ لوگ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی یہ خواب آپ کو جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور اونچا مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ خواب میں خود کو نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ دین کے راستے پہ آگے بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف روا دوا، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ جوانی میں اللہ آپ کو ہر برے کام سے دور اور برائی سے دور کرنے والا ہے، اور آپ کو بے شمار خوشیاں، عزت اور رتبہ، مال، شہرت عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں
اور اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ انہی بندوں کو دکھاتا ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی تو ہوتی ہے اللہ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی خواب کسی کو آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کو ایک عظیم و شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تہجد کا احترام کریں، ہمیشہ طہارت سے رہے، ہمیشہ پاک صاف رہے، ہمیشہ وضو میں رہے، ایک وضو ٹوٹتا ہے تو واپس جا کر وضو کرے، آپ بنا وضو کے بالکل نہ رہے، آپ ہمیشہ وضو میں رہے، ہمیشہ وضو میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ اپنے نفس کی پیروی مت کرنا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اسی ویڈیو کے کمنٹ میں۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو اللہ کے نبی ہے ان کا نام کیا تھا؟ تو آپ لوگ اس کا جواب اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا۔ جس کا بھی صحیح آنسر ہوگا، ایسے 5 لوگوں کا ہم اسکرین شاٹ لیں گے، ان کے ناموں کے ساتھ ہم اپنے یوٹیوب کی کمیونٹی پوسٹ میں لگا دیں گے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ واقعہ، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔